نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 58 سورۃ الانفال پارہ 10. اور اما اگر تخافنا آپ خوف رکھتے ہیں ان سے. تخافنا خا واو فا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. خافا یخافو. تخافنا فیمیل کا سیگا ہے یہ نہیں سوری فیمیل کا سیگا نہیں ہے میل کا ہی ہے لیکن تشدید کے ساتھ ہے تو اس میں فورس ہے. فورس جب نون کے اوپر تشدید آ جاتی ہے تو اس میں فورس آ جاتا ہے یہ میل کا سیگا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے. وَإِمَّا اور اگر تخافن آپ خوف رکھتے ہیں ان سے من قوم کسی قوم سے خیانتی خیانتن خیانت کا یعنی کوئی خیانت کرے یا اپنا وعدہ توڑ دے. خیانتن خیانت کا فمبز فا مطلب تو امبز پھینک دیجئے تھرو بیک. نون با دال اس کے روٹ لیٹرز ہے. نبذا ینبذو انبذ تو یہاں پر کیا ہے فا تو انبذ فا تو ان پھینک دیجئے الیہم ان کی طرف الا طرف اور ہم ان کی علا اوپر سوائن برابری پر. ان اللہ بے شک اللہ لا نہیں یحبو وہ پسند کرتا احبا یحبو سے بنا ہے الخائنین خیانت کرنے والوں کو. خائن کہتے ہیں خیانت کرنے والا فاعل جمع ہے یہ خیانت کرنے والوں کو. یعنی یہاں پر معاہدے کی بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ واقعی خوف رکھتے ہیں کسی قوم سے اس کی خیانت کا یعنی اگر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی اپنا وعدہ توڑ دے خیانت کرے کانٹریکٹ کو توڑ دے یعنی کسی نے آپ سے وعدہ کیا کسی نے آپ سے کوئی آپ کانٹریکٹ کیا آپ کے ساتھ کوئی ٹریٹی کی کوئی معاہدہ کیا اور پھر اگر وہ خوف ہے کہ وہ توڑ رہا ہے یا اس نے توڑ دیا یا اپنا کانٹریکٹ توڑ دیا اپنا معاہدہ توڑ دیا تو معاہدہ توڑنا کیا ہوتا ہے خیانت کرنا. تو پھر آپ کیا کیجیے پھر آپ کو پورا نہیں کرنا انتظار نہیں کرنا یا اپنی طرف سے پورا نہیں کرنا بلکہ اگر سامنے والا دھوکہ دے سامنے والا خیانت کرے تو پھر کیا کرنا ہے پھر اس کی طرف پھینک دینا ہے عہد کو یعنی پھر اپنی سائڈ سے بھی اس کانٹریکٹ کو توڑ دینا ہے. ٹھیک ہے یعنی اگر کوئی سامنے والا اپنا عہد توڑ دے تو ہم بھی پھر عہد کے پابند نہیں تو پھر وہ عہد بھی اس کے ساتھ توڑ دیا جائے گا. ٹھیک ہے اس کی طرف برابری کے معاملے میں اس کو پھینک دیا جائے گا یعنی اس کی طرف وہ توڑ. تو یہ دیکھیں یہ ایمان کا حصہ ہے عہد پر برقرار رہنا. کانٹریکٹ اگر کسی کو زبان دی ہے اور کسی کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ کیا ہے تو اس میں خیانت نہیں کرنی. خیانت نہ تو مسلم کے ساتھ اور نہ ہی غیر مسلم کے ساتھ کسی کے بھی ساتھ خیانت نہیں ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کہ کوئی خیانت کرے. ٹھیک ہے اور خیانت جو ہے ہر طرح صرف ویسے ہی خیانت نہیں ہوتی بلکہ کانٹریکٹ توڑنا اور کسی کی بات کو راز کی بات کو آگے اوپن کر دینا اس کو ریویل کر دینا یا پھر کسی نے آپ کو کوئی سیکرٹ بتایا ہے یا پھر آپ جو ہے اپنی ذمہ داری جو ہے نہیں نبھا پائیں یہ ذمہ داری کوئی اتھارٹی ملی ہے کوئی ذمہ داری ملی ہے اس کو ٹھیک طرح سے ادا نہ کرنا یہ سب کچھ خیانت میں آ جاتا ہے اگر یہ سب کچھ ہم پراپر طریقے سے اس کو نہ نبھا پائیں. اب اسی طرح یہاں پر یہ کانٹریکٹ کی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ سامنے والا کانٹریکٹ توڑ دیتا ہے تو آپ بھی پابند نہیں ہے آپ بھی کانٹریکٹ کو توڑ دیجئے. ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ حکم دیا جا رہا ہے جب ان لوگوں کی طرف سے کھلی بدہیدی ہو. ٹھیک ہے یعنی کھلی ہوئی بدہیدی انہوں نے نہیں کی یعنی یہاں پر جو اس بات کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے چھپ کے کچھ کام کیا ہو یعنی کھلی ہوئی بدہیدی نہ کی ہو لیکن ہمیں یہ ڈر ہو کہ کسی وقت وہ بدہیدی کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیں گے تو ایسے موقع پر مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ واضح طور پر یعنی کلیئرلی بیان کر کے اپنا وعدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیں. انہیں بتا دیں کہ اب ہم میں سے کوئی تمہارے ساتھ معاہدے کا پابند نہیں
اور کیونکہ تم نے یہ کام کیا ہے، تم نے چیٹنگ کی ہے، تم نے معاہدہ کیا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ تم ہمارے اوپر یعنی اٹیک کر دو گے یا تم اپنا آگے جا کر اپنا معاہدہ توڑنے والے ہو. یعنی اس طرح کے ہمیں ہنٹس ملے ہیں اور اس طرح کی ہمیں خبریں ملی ہیں. تو پھر کیا کرو، ان کو بتا دو، اعلانیہ واضح کر دو اور پھر معاہدے کو توڑ دو اگر کسی قوم کی طرف ڈر ہو. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ احتیاطی تدبیر یعنی احتیاط کرنا ہے. اور اگر آپ واقعی خوف رکھتے ہو کسی قوم سے خیانت کا تو پھینک دیجئے ان کی طرف برابری پر، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا خیانت کرنے والوں کو. پھر یہاں دیکھیں آیت 59 میں وَلَا يَحْسَبَنَّ، وا مطلب اور، لا مطلب نہیں، يَحْسَبَنَّ، ہا سین با اس کے روٹ لیٹرز ہیں. گمان کرنا، سمجھنا، حسیبہ یحسبو، حسیبہ یحسبو یعنی گمان کرنا، سمجھنا، خیال کرنا، کوئی تھنک سوچنا. ٹھیک ہے نا، اس کے لیے آتا ہے. تو ولا یحسبن، اور ہرگز بھی نہ سمجھیں. اب یہاں پر میں نے ہرگز بھی کیوں لگایا؟ کیونکہ نون کے اوپر شد آ رہا ہے. شد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تشدید. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فورس، تشدد، سخت، فورس ڈالنا خاص طور سے. تو ہرگز بھی نہ گمان کریں، ہرگز بھی نہ سمجھیں، یعنی بہت فورسفلی یہ بات کہی جا رہی ہے، ہرگز بھی نہ سمجھیں. الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، سبقوا کہ وہ سبقت لے گئے، سبقوا کہ وہ آگے بڑھ گئے، کہ وہ سبقت لے گئے. سین با قاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں. سبقا یسبقو، اسبق فعل ماضی، کہ وہ سبقت لے گئے. انہم، بے شک وہ، لا نہیں، یعجزون وہ عاجز کر سکتے، بے بس کر سکتے. عاجزا یعجزو، عاجز ہے. ٹھیک ہے، فعل مضارع ہے. نہیں وہ عاجز کر سکتے، نہیں وہ بے بس کر سکتے. اب یہاں پر جو اشارہ ہے وہ ہے مشرکین مکہ کی طرف. یعنی جنگ بدر کے دن جب کفار مکہ یعنی جو کفار مکہ تھے وہ ہار چکے تھے بہت بری طرح، ان کو وہ مغلوب ہو گئے تھے، شکست کھا کر بھاگ گئے تھے، یعنی بھاگ نکلے تھے. تو اس کے بارے میں یہ آیت بیان کی جا رہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بچ نکلے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے بچ نکلے. وہ بھاگ گئے اس وقت کیونکہ ان کو جانے دیا، لیکن کیونکہ جنگ بدر ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا ان کے لیے، اور جب اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن پھر بھی وہ بھاگ نکلے، تو وہ یہ نہ سوچیں کہ وہ انہوں نے جو ہے ان کو ہرا دیا یا ان کے نظروں سے بچ کر بھاگ گئے یا اب وہ بچ گئے. ایسا نہ سوچے وہ، بلکہ ان کو جانے دیا. ایسا نہ سوچے کہ وہ سبقت لے گئے، بازی لے گئے اور وہ ان کے ہاتھوں سے بچ نکلے، بھاگ نکلے. ایسا ہرگز بھی نہ سمجھے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہتا تو ان کو پکڑ لیتا. اور پھر یہاں پر تنبیہ بھی ہے، اشارہ بھی ہے کہ کوئی مجرم، اگر کوئی گنہگار ہو، مصیبت اور تکلیف سے نجات پا جائے، یعنی کوئی مجرم ہو یا گنہگار ہو، اس پہ کوئی مصیبت نہیں آ رہی، کوئی پریشانی نہیں آ رہی، یا وہ پکڑا نہیں جا رہا، تو وہ یہ ہرگز بھی نہ سمجھے کہ تو وہ یہ نہ جو بھی اگر کسی کی اس وقت پکڑ نہیں ہوتی تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بچ نکلا، یا اللہ تعالیٰ سے بچ نکلا، یا اس کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آ رہی تو وہ بچ گیا. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے دی، اللہ تعالیٰ نے جانے دیا. ہو سکتا ہے کہ وہ پلٹ کر واپس آ جائے، یا معافی مانگ لے، یا پھر وہ سدھر جائے، یا پھر وہ اور سخت اس کی پکڑ ہو، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ سوچیں وہ سبقت لے گئے، بازی مار گئے، اب وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے بچ گئے ہیں یا پیغمبر سے بچ گئے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وہ عاجز نہیں کر سکتے، وہ کسی کو بے بس نہیں کر سکتے. اگر اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہتے تو ان کو بھی پکڑ لیتے. پھر آیت 60 دیکھیں. وَأَعِدُّوا، اور تیار رکھو. ٹھیک ہے، اعدو، عین دال گننا، عدت بھی اسی سے آتا ہے، اس کا روٹ لیٹرز بھی سیم ہے، یعنی پریپیئر کرنا، گن کر تیار رکھنا. اعدا، تیار رکھنا. یعدو، عادد یا اعدا، اعدو فعل امر، اور تیار رکھو. لہم، ان کے لیے، ما جو، استطاعتم تم میں طاقت ہو، استطاعتم جو تم میں طاقت ہو، استطاعت یعنی جو کرنے کے تم قابل ہو. تو واو عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں. استطاع، یستطیع،
یہ فعل ماضی ہے، جو تم نے طاقت رکھی یا جو تم طاقت رکھتے ہو، من قوتن کوئی طاقت میں سے، کوئی قوت میں سے، یعنی جو تم استطاعت رکھتے ہو. استطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو کرنے کے قابل ہو، ایبل، قابل ہونا. اور من قوتن طاقت میں سے، یعنی جو کر سکتے ہو کرو. ومن اور من مطلب سے رباط، رباط مطلب باندھے ہوئے، اور خیل گھوڑے یعنی باندھے ہوئے گھوڑے. راباتا اس کا روٹ لیٹر ہے، اور رباط مطلب باندھنا، باندھے ہوئے، اور خیل باندھے ہوئے گھوڑے. ترہبونا تم دوڑاؤ گے، ترہبونا دوڑانا. رحبا اس کی روٹ لیٹرز ہے، ارحبا یرحبو، ارحب سے یہ بنا ہے کہ تم دوڑاؤ گے بھی اس کے ساتھ، عدو اللہ، عدو کہتے ہیں دشمن کو، اور اللہ ہی اللہ کے دشمن کو. وعدوکم و مطلب اور، عدو دشمن، اور کم تمہارے، اور تمہارے دشمن. وآخرینا اور دوسروں کو، آخر مطلب دوسرا، دوسروں کو. من دونہم ان کے علاوہ سے، من مطلب سے، دونی مطلب علاوہ، اور ہم مطلب ان کے علاوہ سے. لا تعلمونہم نہیں تم جانتے انہیں، لا مطلب نہیں، تعلمون تم سب جانتے ہم انہیں، علیمہ یعلمو سے بنائے، نہیں تم جانتے انہیں. اللہ یعلمہم جانتا ہے انہیں، علیمہ یعلمو سے فعل مضارع ہے، اللہ جانتا ہے انہیں. وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے، انفقا ینفقو سے تنفقو اور جو تم خرچ کرو گے، من شیئن کوئی چیز، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یوفا اس پورا دیا جائے گا. فعل مضارع ہے یہ، یوفا مضارع مجہول ہے یہ، پورا دیا جائے گا. واو فا یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، وفا یوفی سے بنا ہے، تو پورا دیا جائے گا. الیکم تمہاری طرف، وانتم اور تم، لا تظلمون نہیں ظلم کیے جاؤ گے. یہاں ازلم یظلم سے، نہیں تم سب ظلم کیے جاؤ گے، اور یہ مضارع مجہول ہے. تو یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر امت مسلمہ کو ایک حکم دیا جا رہا ہے کام کرنے کے لیے، کہ کرنے والا کام کیا ہے جنگ کے دوران، یا پھر امت مسلمہ کس کو اللہ تعالیٰ ایک الرٹ رہنے کے لیے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہر وقت الرٹ رہو، ہر وقت تیار رہو. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ تیار رکھو ان کے لیے جو طاقت رکھتے ہو تم، طاقت میں سے، یعنی جو استطاعت رکھتے ہو تم طاقت میں سے، اور باندھے ہوئے گھوڑوں سے، کہ تم دوڑاؤ گے اس کے ساتھ، عدو اللہ کے دشمنوں کو، اور اپنے دشمنوں کو، اور کچھ دوسروں کو. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، مسلمان کو یعنی امت مسلمہ کو اپنا دفاع کرنے کے لیے یا کفار سے مقابلے کی تیاری کے احکام بتائے جا رہے ہیں، کہ جنگ کی تیاری کرو کفار کے لیے جس قدر تم سے ہو سکے، یعنی جو بھی تم میں کیپیبلٹی ہو، جو تم کر سکتے ہو، جو بھی تمہارے اندر طاقت ہو وہ کرو، اپنی طاقت کو جمع کرو، تمام جنگی سامان تیار رکھو ہر وقت. اور اس کے لیے کیا آتا ہے، صرف سامان ہی تیار کرنا نہیں ہے، یعنی اپنے آپ کو الرٹ بھی رکھنا ہے، اپنے جسم کے اوپر بھی محنت کرو، ایکسرسائز بھی کرو، جنگ کا علم اور جو علم ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ وہ علم بھی سیکھو، اور اس زمانے کے جو بھی ہتھیار تھے اس کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے یہاں پر کہا ہے کہ اپنی طاقت میں سے جو بھی ہو، یعنی اپنے ساتھ اپنے آرمز بھی تیار رکھو. اور گھوڑے جو ہیں، دیکھیے گھوڑے ہمیشہ سے جو ہیں بابرکت چیز ہی رہی ہے، اور گھوڑے کے معاملے میں یہ آتا ہے کہ گھوڑے جو ہیں وہ برکت والے ہیں، یعنی گھوڑوں کی پیشانی میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کی پیشانی میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. آج بھی استعمال ہوتے ہیں، کم تعداد میں لیکن استعمال ہوتے ہیں. تو جو بھی تیاری رکھ سکتے ہو رکھو، گھوڑوں کو اپنے تیار رکھو کہ تم اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے بیچ میں ان کو دوڑاؤ گے، اور اپنے دشمنوں کے بیچ میں ان کو دوڑاؤ گے، اور جو تم کر سکتے ہو وہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو. ٹھیک ہے، یہاں پر خرچ کرنے کے لیے بھی اپنا خرچ کرو، کیونکہ جو تم خرچ کرو گے اس کا بدلہ تم کو پورا دیا جائے گا. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی مدد کے وعدے کے ساتھ ساتھ تم اپنی تیاری بھی جاری رکھو، کیونکہ
یہ نہیں کہ ہاں ہم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور ہم بالکل بیٹھ گئے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اپنی طرف سے کوئی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ عموماً یہ رویہ ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو، جب ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نہیں، اپنے لیے تیاریاں کرنی ہے، اپنے آپ کو پہلے سے الرٹ رکھنا ہے، جیسے کہ ہر جگہ ہر کنٹری میں آرمیز جو ہیں وہ الرٹ رہتی ہیں۔ اگر مان لیں اگر کوئی بھی آرمی جو ہے بیٹھ جائے تو کیا وہ جو ہے ممکن ہے کہ وہاں پر سکون برقرار رہے گا؟ یا کچھ بھی نہیں کر رہی آرمی بس، یا آرمی نہ بنائے وہ کنٹری اور سوچے کہ نہیں اللہ پہ بھروسہ رکھو، جو ہوگا بعد میں وہ دیکھا جائے گا، اور ایک دم سے کوئی کچھ کر دے، اٹیک کر دے، تو پھر اس وقت کیا کیا جائے گا؟ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھو۔ اور پھر اور طاقت سے مراد یہاں پر جو ہے یعنی ہر زمانے میں الگ الگ تیاریاں ہوتی ہیں، جیسے پہلے کچھ اور ہتھیار تھے اب کچھ اور ہو گئے، تو جو بھی جیسے بھی تم جمع کر سکتے ہو ویسے کرو، اور ویسے تم تیاریاں کرو اللہ کے راستے میں۔ اور تم ظلم مت کرو، نہ ہی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کسی کے اوپر ظلم مت کرو۔ اور اگر کیونکہ یہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ تم ظلم مت کرو اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، اور جو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا وہ کرنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کر رکھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں بچائیں گے۔ تو یعنی اپنے آپ کو پہلے سے پہلے تیار رکھنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی معاملے میں ہو، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہاں پر علم حاصل کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ میں آگے یہ پہنچاؤں گی، یا آپ کی یہ نیت ہے کہ میں اس کو آگے مجھے فارورڈ کرنا ہے، اپنے پاس نہیں رکھنا ہے، تو اس کے لیے تیاری کرنی ہے نا، پہلے سے پہلے اس کو سیکھنا بھی ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ اچانک سے کوئی آئے گا اور کہے گا کہ سکھا دو، اور تیاری بھی نہیں کری، اور کیا سکھائیں گے پھر اس وقت کیا کریں گے؟ اسی طرح جو ہے کچھ ویکسین کے اوپر بھی آتا ہے، بہرحال کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے مجھے نہیں پتا، زیادہ تر کیونکہ کافی میسیجز میرے پاس آتے ہیں کہ ویکسین جو ہے لگوانا، کرونا وائرس کی ویکسین لگانا دجال کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ فتنہ تو دیکھیے بہت کچھ ہے، دجال کا فتنہ تو موبائل بھی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی فتنہ ہو سکتا ہے؟ بہت کچھ دجال کے فتنوں میں سے آتا ہے، لیکن ہمیں حکمت سے کام لینا ہے کہ ہمیں کرنا کیسے، ہمیں سروائیو کیسے کرنا ہے، ہمیں چلنا کیسے۔ اس میں جو ہے لوگ جو ہیں یا تو کوئی ایسی واضح حدیث ملے کہ بالکل ہم پہلے سے پہلے میڈیسنس نہیں لے سکتے، یا پہلے سے پہلے ہم ویکسین نہیں لگوا سکتے، ویکسین شروع سے لگوائی جا رہی ہے۔ اور بہت سارے علماء کہتے ہیں، اختلاف ہے رائے میں، کافی سارے علماء کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی تو قرآن کے اندر حکم دیا ہے نا اپنے آپ کو تیار رکھو، ایسا تو نہیں ہے ہاتھ کے پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہو گے اور پھر اٹیک ہوگا اور پھر کہیں گے کہ نہیں اب کیا کر سکتے ہیں، تو اپنے آپ کو تیار رکھیں، تو یہ بھی لیا جاتا ہے۔ اور پھر ایک حدیث اور بھی ملتی ہے، بہت مشہور حدیث ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، تو انہوں نے اپنا گھوڑا باہر چھوڑا اور اندر آئے، تو آپ نے کہا گھوڑا تھا یا اونٹ تھا، کہ کیا تم نے اس کا کیا کرا؟ انہوں نے کہا میں باہر اللہ کے بھروسے چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو رسول اللہ نے کہا نہیں، پہلے باہر جاؤ، اس کو باندھو اور پھر اللہ کے بھروسے چھوڑو، یعنی اپنی طرف سے بھی تدبیر اختیار کرو۔ ویکسین لگ جائے اس کے بعد کچھ ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے بھروسے۔ دو رائے ملتی ہیں، اللہ عالم، تو ہمیں خود سوچنا ہے اور خود حکمت سے کام لینا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھو، کھلا مت چھوڑو اپنے آپ کو، دوسروں کے آگے سرو مت کرو، کھلا مت چھوڑو، ہم ہر وقت ریڈی رہو، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، یعنی پوری آپ سسم کی سیرت دیکھیں، پورا قرآن دیکھیں، جیسے جیسا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ویسے ویسے کرنے کی کوشش کریں۔ اب پھر آیت نمبر 61 دیکھیں، وَإِنْ اور اگر جناحوں وہ مائل ہوں، جھک جائیں، مائل ہو جائیں، جناحوں مطلب جھک جانا، مائل ہو جانا، انکلائن ہو جانا، جناحا یجنحوں اجناح، اور اگر وہ مائل ہوں للسلمی صلح کے لیے، کانٹریکٹ، سلمی سلامتی یعنی صلح کے لیے، فجناح تو آپ بھی مائل ہو جاؤ، فا مطلب تو اجنا آپ بھی جھک جاؤ، آپ بھی مائل ہو جاؤ، لہا اس کے لیے، وتوکل اور بھروسہ کرو، توکل ہے توکل اللہ اللہ پر، انہو بے شک وہ ہوا وہ سمیع علیم خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی سامنے والی پارٹی، جنگ کے احکام بتائے جا رہے ہیں، اگر دشمن صلح کرنے پر آمادہ ہو جائے، یعنی اگر وہ کانٹریکٹ کرنا چاہتا ہے، اب چاہتا ہے کہ میں لڑنا نہیں چاہتا، اب میں صلح کرنا چاہتا ہوں،
تو اگر اندیشہ ہو آپ کو، یعنی اس بات کا ڈر ہو کہ وہ آگے دھوکہ دے دیں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ساتھ صلح نہیں کرنی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا پھر بھی صلح کرنی ہے، لیکن اب بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اب ان کو قابو میں دے دیا، اللہ تعالیٰ آگے بھی قابو میں دے دیں گے. تو یہی کہا یہاں پر کہ اگر وہ جھک جائے، یعنی اگر کوئی تھوڑا سا بھی نرمی کا رویہ کرے تو اس کے ساتھ نرمی کرنی ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اب ہم آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں تو پھر صلح کر لو، پیچ اپ کرنا چاہتا ہے کوئی تو پیچ اپ کر لو. اگر ہمیں یہ ڈر ہے کہ وہ آگے دھوکہ دے گا، دوبارہ کرے گا ایسے کام، ہمیں الرٹ تو رہنا ہے، لیکن پھر اب بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر. اب اس کے اوپر کوئی وار نہیں کرنا، اب اٹیک نہیں کرنا. آیت 62 وَإِن، اور اگر یریدو وہ چاہیں، ارادہ یریدو سے بنائیں، یریدونا نون گر گیا ان کی وجہ سے، اور اگر وہ چاہیں ان کے یخدعوکا وہ دھوکہ دیں آپ کو. خدعا یخدعو فعل مضارع، یخدعون تھا ان کی وجہ سے نون گر گیا، کہ وہ دھوکہ دیں آپ کو. فَإِنَّا تو بے شک، حسبکا کافی ہے آپ کو، حسبہ حسبی اللہ جیسے ہم کہتے ہیں، تو حسبہ کافی ہے کا آپ کو، اللہ اللہ ہوا وہ، الذی وہی ہے جس نے، ایدہ کا تائید کی آپ کی، ایدہ یؤیدو، ایدہ مطلب سپورٹ کرنا، تائید کرنا، طاقت دینا، مدد کرنا. تائید کی آپ کی، سپورٹ کیا آپ کو، تائید کی آپ کی، بنصرہ ہی اپنی مدد کے ساتھ، بی مطلب ساتھ، نصر مطلب مدد، اور ہی اس کی یعنی اپنی، سپورٹ کیا آپ کو اپنی مدد کے ساتھ، بالمؤمنین اور ساتھ مومنوں کے. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ لوگ، یعنی آپ نے ان کے ساتھ صلح کر لی، آپ نے ان کے ساتھ پیچ اپ کر لیا، اگر وہ لوگ آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے، یا آپ یہ کریں گے کہ ہم اس وقت پیچ اپ کر لیتے ہیں، آگے ان کو دھوکہ دے دیں گے، تو اس وقت بھی پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر یہ یاد رکھو، اگر ابھی وہ جھک رہے ہیں تو جھک جاؤ. اگر ابھی وہ کانٹریکٹ یا کوئی ٹریٹی یا کوئی سلامتی یا پیچ اپ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، کر لو ان کے ساتھ. لیکن اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ وہ آگے آپ کو دھوکہ دیں گے، تو یاد رکھو اللہ آپ کے لیے پھر کافی ہے. پھر جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے مدد کی، اسی طرح اب بھی اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، اور مومنوں کے ساتھ، یعنی سب کی اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے. آیت 63 وَأَلَّفَ، اور اس نے الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، افیکشن ڈالنا، اٹریکشن ڈالنا، محبت ڈالنا، یعنی دلوں کو جوڑے رکھنا، الفت کہلاتا ہے. الفا، اس نے الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، بینا درمیان، الفا یؤلفو سے بنائی، بینا درمیان یعنی بیچ میں، بٹوین، قلوبہم دلوں کے، ان کے دلوں کے، قلب کی جمع قلوب، ان کے دلوں کے. لو اگر، انفقتا خرچ کرتے آپ، انفقا ينفقو سے بنائے، انفقتا فعل ماضی، اگر آپ خرچ کرتے. دیکھیں انفقتا فعل ماضی ہے، لیکن لو کی وجہ سے ہم اس طرح معنی کر رہے ہیں مصدر میں. اگر آپ خرچ کرتے، جو فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سب کچھ، سارا کا سارا، ما نہیں، الفتا الفت ڈالتے آپ، نہیں الفت ڈال سکتے تھے، نہیں محبت ڈال سکتے تھے آپ، فعل ماضی، بینا درمیان، قلوبہم ان کے دلوں کے، ولیکن اور لیکن، اللہ نے الفا الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، بینہم ان کے درمیان. انہو بے شک وہ، عزیز حکیم زبردست حکمت والا ہے. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو، اللہ تعالیٰ اپنا احسان یاد دلوا رہے ہیں کہ یاد کرو کہ اس نے کس طرح محبت ڈالی تم دونوں کے درمیان، یعنی تم لوگوں کے درمیان، یہ جتنے آپس میں مومن ہیں، مسلمان ہیں، ان کے درمیان. یہ اللہ تعالیٰ کا ہی فضل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپس میں ان کے دلوں میں محبتیں ڈال دی. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو مسلمانوں کے ذریعے مدد دینے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا احسان اور بھی کیا کہ ان کے دل آپس میں جوڑ دیے، جبکہ وہ پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے. اگر ہم پہلے دیکھیں گے تو دو قبیلہ تھے، جیسے قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج. چھوٹا سا ایگزامپل، وہ مستقل برابر لڑتے رہتے تھے، سال جنگیں چلتی رہتی تھی. ایک جنریشن چلی گئی، دوسری جنریشن آ گئی، ان میں بھی جنگ، کیونکہ ہماری پہلی جنریشن سے جو جنگ چلی آ رہی ہے، بس اس وجہ سے جنگیں ہی جنگیں ہوتی رہی.
لیکن جب وہ مسلمان ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یا اللہ تعالیٰ نے ان کے بیچ میں محبتیں ڈال دیں، اتفاق پیدا کر دیا، اور وہ پھر سب آپس میں مل جل کر رہنے لگے، ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے، اتفاق پیدا ہو گیا ان کے بیچ میں. اور یہ سب کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے تھے لیکن اللہ نے ایسا کیا. اگر آپ کتنا بھی مال خرچ کر دیتے، کیونکہ مال خرچ کرنے سے محبتیں نہیں آتی، محبت اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں دلوں میں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں محبتیں ڈال دیجیے. اور دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. اگر آپس میں ریلیشن شپ اچھی نہیں ہے، آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی، دل تو اللہ کے ہاتھ میں، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے ٹیڑھا کر دیں، جس کو سیدھا کر دیں. اور محبتیں بھی اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں، تو اللہ ہی سے ہی دعا کریں، اللہ ہی سے توقع کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی محبت ڈالنے والے، ہمارے بیچ میں بھی محبتیں ڈال دیجیے. تو اگر کتنا بھی پیسہ انسان خرچ کر لے لیکن دلوں میں محبت کون ڈالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی محبتیں ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی دلوں کو جوڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیں کہ کچھ گھرانے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ شوہر بڑے بڑے قیمتی تحفے بھی بیویوں کو لا کر دے دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھار وقت نہیں دیتے، پاس میں نہیں بیٹھتے، یا جس بات کا خیال نہیں رکھتے، وہ سمجھتے نہیں ہیں، ہے نا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا بیوی اس سے سیٹسفائی ہو جائے گی صرف مال خرچ کرنے سے؟ اسے سب کچھ چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے. تو وہ محبت اس کے دل میں نہیں آئے گی. لیکن اس کے اپوزٹ اگر ایک غریب شوہر بھی ہے، بیوی کے جذبات کا بھی خیال رکھتا ہو، اپنی حیثیت کے مطابق ضرورت کا خیال رکھتا ہو، ٹائم بھی دیتا ہو، ان کے بیچ میں بھی اللہ تعالیٰ محبتیں ڈالتے ہیں. تو اگزامپل دے رہی ہوں مالداری کا اور غریبی کا. یہ نہ سمجھے کہ مال سے محبت آ جاتی ہے، مال سے محبت نہیں ڈالتی. محبت تو ہمارے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے. ہمارے جذبہ، ہمارا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے، یا ہمارے ایٹیکیٹس کیسے ہیں. اسلام اتنا خوبصورت دین ہے، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، اس پر چلیں گے، اس کے جیسا بنیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنیں گے تو محبتیں اپنے آپ ہی آ جائیں گی. تو یہاں پر یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. تو اس لیے دعا کرنی چاہیے. دل جب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ان کے دل کو ہمارے لیے مسخر کر دیجئے، ہماری طرف راغب کر دیجئے، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی ایک اچھے خوشگوار ہم تعلق قائم کر سکیں. ابن عباس کہتے ہیں بے شک جب اللہ کچھ دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیتا ہے تو کوئی چیز نہیں جو انہیں دور کر سکے. یعنی پھر کوئی نہیں ہے کہ کوئی اس کو دور کر سکے. اس لیے جب اللہ محبت ڈال دیتا ہے تو پھر کوئی نہیں ہے کہ وہ اس محبت کو دور کر دے جو اللہ نے ڈالی.